اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں دعا اور درود کے ساتھ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگوں نے آگے کچھ ریڈنگ کی اس کتاب میں سے، اس کے PDF میں سے، کیونکہ اس کتاب کی ایک سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کی لینگویج بہت ایزی ہے. تو انشاءاللہ جب آپ لوگ ریڈنگ کر کے رکھیں گے پہلے سے تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئیں گے ٹاپکس. آئیے پھر آگے چلتے ہیں. ہماری جو اس کتاب کا سبجیکٹ ہے وہ قرآن مجید کی اس آیت سے لیا گیا ہے، جس میں ایک ایمان والے کی زندگی کا مقصد بتایا گیا، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ وہ مقصد کیا ہے. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ایک ایمان والے کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کا ہر عمل، جیسے کہ اس آیت کا ترجمہ ہمیں بتاتا ہے کہ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یعنی اس کی زندگی اس بات کے ارد گرد گھومتی ہے کہ وہ کس طرح اپنے رب کی اطاعت کرے، ہر طرح سے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے، چاہے وہ اس کی عبادات ہوں، چاہے وہ اس کے سیکریفائسز ہوں، چاہے وہ اس کا لائف سٹائل ہے، یا اس کا اس دنیا سے جانا یا موت کی تیاری کرنا بھی اسی میں آ جاتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھیے نا، ہم اپنی زندگی اسی لیے پروڈکٹیو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہماری موت خوبصورت ہو. ہم اپنا پہلا حصہ جو ہے وہ کتاب کا پڑھ رہے تھے، جس میں صحت مند جسمانی اور روحانی زندگی اور اچھی عادات، اور انشاءاللہ اس میں جو مقصد ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کتاب کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے، اور یہ مقصد ہم انشاءاللہ ہر بار دہرائیں گے اس کلاس سے شروع ہونے سے پہلے. تو اس کتاب کو خاص طور پہ پڑھنے کا ہمارا مقصد کیا ہے کہ بہترین زندگی گزاریں تاکہ ہماری موت بھی بہترین ہو انشاءاللہ. کیونکہ انسان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ ریفلیکشن ہوتی ہے اس کی موت کا. جیسے آپ نے کبھی وہ دوائی شافی میں ایک چیپٹر ہے ابن القیم کا، جس میں وہ بہت اچھے سے اس کو ڈاکیومنٹ کیا ہے، مختلف لوگوں کے ایکسپیرینسز جس میں انہوں نے لکھے ہیں کہ جب موت کا وقت قریب تھا تو وہ کیا باتیں کر رہے تھے. تو ایک جو خلاصہ اس بات کا تھا وہ یہ تھا کہ جو انسان ہر وقت کاروبار میں مصروف تھا وہ مرنے سے پہلے کاروبار کی باتیں کر رہا تھا. جو انسان جو شطرنج کھیلتا تھا دنیا میں تو وہ مرتے وقت شطرنج کے مہروں کی بات کر رہا تھا. اسی طرح جو کپڑوں کے کاروبار کی بات کرتا تھا، دن بھر کپڑوں کا کاروبار کرتا تھا، وہ مرتے وقت کپڑوں کی باتیں کر رہا تھا. اس لیے آپ دیکھیے کہ جو ہمارے سارے دن کی باتیں ہوتی ہیں، سارے دن کی پرائرٹیز ہوتی ہیں، تو موت کے وقت بھی ہم اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. اسی لیے ہمیں ان چیزوں کو بھی اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے. آپ دیکھیے کہ یہ بھی ہماری ضروریات ہیں، دنیاوی چیزیں، لیکن ان کو اپنے اوپر اتنا سوار نہ کریں کہ آپ کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ اگنور ہو جائے. تو نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ صحت مند جسمانی اور روحانی زندگی، ہیلدی لائف اینڈ لائف سٹائل، جس میں ہم ڈسکس کریں گے. تو نیکسٹ جو ہم نے اپنا چیپٹر شروع کیا تھا انداز زندگی، اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے اور اس کا نیکسٹ چیپٹر انشاءاللہ شروع کریں گے.
لیسن 2 کی کچھ باتیں مزید تھی، پریکٹیکل ٹپس رہ گئی تھی ہماری. جیسا کہ آپ دیکھیں کہ انداز زندگی میں جو ہم بات کر رہے تھے وہ تھی کہ ہماری زندگی میں ہماری عادات بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ ہماری عادات، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، کردار جو جانے انجانے میں ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں. اس لیے ہم نے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہماری عادات کیسی ہیں اور وہ کس طرح ہمارے کیریکٹر کا حصہ بن جاتی ہیں، اور ساتھ ساتھ کوشش کرنا ہے کہ جو ڈیمیجنگ ہیبٹس ہیں. اب آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ دین پڑھنے سے پہلے بھی کچھ اچھی عادات ہمارے اندر ہوتی ہیں، اچھا اخلاق ہوتا ہے، اچھے معاملات ہوتے ہیں، تو دین پڑھ کے ہم اس کو پالش کرتے ہیں، ان عادات کو ہم پالش کرتے ہیں، ریفائنڈ کرتے ہیں. اور اسی طرح جب ہم دین پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی میری عادات ہے جو ہمیں ڈیمیج کر رہی ہے، ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی ہمارا عمل ہے تو وہ دوسروں کو تو نقصان دیتا ہے بعد میں، لیکن یہ بھی دیکھیے آپ کہ ہر برا عمل سب سے پہلے ہمیں نقصان دیتا ہے. آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ مثلا کوئی بھی برا عمل کہ میں اگر کسی کو غصہ کروں تو پہلے وہ عمل مجھے نقصان دے گا، اس کے بعد وہ سامنے والے پہ افیکٹ کرے گا. اگر میں کسی سے آرگیو کروں، کسی پر چیخوں چلاؤں، تو پہلے وہ میری صحت کو افیکٹ کرے گا. اگر میں کسی حرام کام کو کروں تو یہ بھی میری صحت کو نقصان دے گا. تو آپ دیکھیں کہ یہ سب ہماری ڈیمیجنگ ہیبٹس ہیں، یعنی ہماری عادت کا حصہ تو بن گئی ہیں لیکن یہ ہمیں ڈیمیج کرتی ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ڈیمیج بڑھتا جاتا ہے اگر ہم اس کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں، اس کی اصلاح نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ان دونوں چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون سی میری ہیبٹ ڈیمیجنگ ہے اور ان کو مجھے اپنے اندر سے نکالنا ہے، اور کون سی میری ہیبٹ ایسی ہیں جس سے آئی فیل پروڈکٹیو اور جس سے میں اللہ تعالیٰ کی بھی قریب ہوتی ہوں اور عمل، اخلاق، کردار مزید سنوار سکتی ہوں. ان کو ہم پھر مزید پالش کریں گے انشاءاللہ. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ حدیث اپنے لیے ایز اے موٹیویشن رکھے کہ یہ مختلف عادات جب ہم اپناتے ہیں تو ہمیں کون کون سے ریوارڈز ملیں گے اللہ کی طرف سے. جیسے آپ دیکھیے کہ مثلاً کچھ لوگوں کی بحث کرنے کی عادت ہوتی ہے، اور اگر اس کو وہ چھوڑتے ہیں تو بھی جنت ملے گی. اور کچھ لوگوں کو جیسے کہ مثلاً بہت زیادہ باتیں بنانے کا شوق ہوتا ہے، بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یعنی وہ باتوں سے باتیں بناتے ہیں اور اس میں بعض اوقات جھوٹ بھی شامل ہو جاتا ہے. تو یہ عادت بھی ہمیں چھوڑنی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اخلاق جو ہے وہ کمبینیشن ہے، وہ اصل میں کمبینیشن ہے ہیبٹس کا. تو آپ جب بھی ابھی اپنی کسی ڈیمیجنگ ہیبٹس کو چینج کرنے کا سوچیں کہ مجھے جنت میں سب سے اوپر گھر چاہیے، بالائی خانے میں، کریم لیئر میں، یعنی سب سے ہائیسٹ ایلیویشن پہ. جیسے کہ آپ دیکھیے کہ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہائی پلیسز پہ رہتے ہیں، اس میں پیراڈائسز بناتے ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جتنی اونچائی پہ کسی کا گھر ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے. تو یہ چیزیں تو ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہم اگر دنیا میں آخرت کے لیے محنت کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں آخرت میں ہائیسٹ لوکیشن پہ گھر ملے گا انشاءاللہ. اب نیکسٹ آپ دیکھیے کہ لائف سٹائل میں کچھ پریکٹیکل ٹپس ہم دیکھتے ہیں. اڈاپٹ اے سمپل لائف سٹائل. اس کے لیے ہمیں کیا پریکٹیکل چینجز اپنی زندگی میں لانے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز جو آپ کو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں سادگی لے کر آئیں. ہم سب اپنی لائف میں سمپلسٹی لے کر آئیں. اور ایک چیز اور، ایک ٹرم جو بہت زیادہ آج کل یوز ہو رہی ہے اور آپ نے بھی وہ سنی ہوگی، وہ ہے منیملسٹ. اور منیملسٹ کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ بہت لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا کہ بہت زیادہ ان کے پاس چیزیں موجود ہوں، ہر چیز ان کے پاس موجود ہو. یعنی اگر میں سسٹرز کی بات کروں کہ لپسٹکس ہے جیسے کہ، تو اس میں 20-25 شیڈز ہیں آپ کے پاس اس لپسٹک کے. نہیں، آپ دیکھیں کہ جب آپ کو لپسٹک لگانی ہے تو اس میں آپ کا کتنا ٹائم ویسٹ ہوگا کہ اس میں سے آپ کون سا شیڈ لگائیں. اور یعنی اب اس شیڈ کو لگانا، بعض اوقات اتارنا، پھر لگانا، پھر اتارنا، پھر لگانا، تو کتنا زیادہ اس میں ہمارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. تو جتنی زیادہ آپ کے پاس چوائسیز ہوتی ہیں اتنا زیادہ آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے. اور ایون آپ دیکھیں کہ اگر فیو سیکنڈز بھی آپ ضائع ہوتے ہیں تو آپ کے کسی چیز میں، چاہے آپ لپسٹک کا شیڈ ہی پک کر رہے ہیں یا آئی لائنر کا کلر آپ پک کر رہے ہیں،
اور وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، تو یہ چیزیں بھی آپ کا وقت لے لیتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں بھی اگر کم ہوں گی، مثلاً جیسے آپ کی دیکھیے کہ آپ کی فیس کریمز کتنی ہیں آپ کے پاس، اگر بہت زیادہ آپ نے رکھی ہوئی ہیں تو دیکھیے پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر اگین آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ اچھا یہ والی کریم میں لگاؤں یا یہ والی کریم میں لگاؤں یا مجھے وہ والی کریم لگانی ہے، تو اب ان چیزوں میں بھی آپ کا وقت جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک بار سارا آپ دیکھیں کہ اپنا ساری ڈریسنگ ٹیبل ایک بار اپنے ذہن میں لائیں اور وہاں پر آپ کے پاس جتنی کم چیزیں ہوں گی، مثلاً کہ آپ کے پاس 2 لپسٹکس ہیں جو آپ کو بہت پسند ہے، بس وہ بیسٹ ہیں، 1-2 آئی لائنر رکھیں، 1-2 لپ لائنر رکھیں، کیونکہ ہمیں اپنے وقت کو بچانا ہے۔ اور اب دیکھیں کہ یہ نہیں آپ کو کرنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہر چیز سے ڈپرائیو کر لیں، میک اپ ہی نہ کریں، نہیں، آپ کو یہ نہیں کرنا ہے، آپ یہ کریں لیکن چوائس لمیٹڈ کر دیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے کپڑے، لیکن کپڑوں میں بھی اگر آپ کے پاس چوائسز بہت زیادہ ہوں گی تو اس میں بھی آپ کے ٹائم کی بہت زیادہ ویسٹیج ہوگی۔ اب جیسے کہ آپ دیکھیں کہ جوتے، تو جس طرح سے آپ اپنے پورے ایک بار لائف سٹائل پہ ایک نظر ڈالیں، اب جیسے کہ آپ اپنے کچن میں ہیں اور بہت زیادہ آپ کے پاس ڈنر سیٹس ہیں، تو پھر آپ کھڑے ہو کے سوچتے رہیں کہ آج یہ والا ڈنر سیٹ نکالوں یا آج یہ والا ڈنر سیٹ مان لیجئے ٹی سیٹ کی آپ کے پاس بہت ساری ویرائٹی ہے، تو پھر آپ اس میں ٹائم ویسٹ کریں گے کہ یہ ٹی سیٹ یوز کروں، یہ ٹی سیٹ یوز کروں۔ آپ پوائنٹ کو سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی جب ہمارے پاس بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، ضرورت سے بہت زیادہ، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں بھی ہمارا بہت زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے کہ ہم اس وقت کون سی چیزیں استعمال کریں۔ تو ہمیں اپنی چوائسز کو لمیٹڈ کرنا ہے، مثلاً ہمیں 2 ڈنر سیٹ ہمارے پاس ہوں تو ہم ایک یوز کریں اور ایک رکھا رہے، اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ کپڑے بھی لمیٹڈ رکھیے، اور اس طرح سیکوینس میں آپ اپنی الماری میں لٹکائیں کہ آپ دیکھیے کہ یہ مجھے پہننا ہے، اب مجھے یہ پہننا ہے، اور اسی طرح عبایاز بھی اپنے لمیٹڈ رکھیں اور ان کو بھی سیکوینس میں رکھیں کہ آج مجھے یہ والا پہننا ہے، کل مجھے ایسے پہننا ہے۔ اسی طرح اسکارفس بھی، تو اگر ہر جگہ آپ اپنے کچھ سیکنڈز بھی بچاتے ہیں اور کچھ منٹس بھی بچاتے ہیں تو آپ سال بھر میں دیکھیں گے کہ کئی دن آپ کے پاس نکل آتے ہیں جس میں آپ اپنا کوئی بھی پروڈکٹیو کام کر سکتے ہیں، اور ایک جو آپ کی لائف ہے اس میں آپ کتنے ایئرس ارن کر لیتے ہیں خالی آپ اپنے فیو سیکنڈز بچا کر کے۔ تو ہم کو انشاءاللہ منیملسٹ بننا ہے اور اس میں ہمارا کچھ ٹائم لگے گا، لیکن آپ یہ ٹرائی ضرور کریں۔ الحمدللہ میں نے بھی یہ ٹرائی کیا اور مجھے لگا کہ میں بہت زیادہ اپنا ٹائم سیو کر رہی ہوں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ پہلے مجھے آدھا گھنٹہ تیار ہونے میں لگتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ میں 10 منٹس میں ریڈی ہو جاتی ہوں، اور کافی بار 5 منٹس میں ہی ریڈی ہو جاتی ہوں۔ اور میں نے دیکھا کہ کس چیز سے میں نے یہ 20 منٹس 25 منٹس سیو کیے، ٹو ہیو لمیٹڈ چوائسز، کہ مجھے عبایاز کون سا پہلے سے پہن کے رکھنا ہے ڈیسائیڈ کر لینا، اور لپسٹک کون سا شیڈ لگانا ہے اس کو پہلے سے ڈیسائیڈ کر لینا، اور اس میں چوائسز کم رکھنا۔ تو آپ دیکھیے کہ بہت زیادہ چوائسز میں ہمارا کتنا زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے۔ ایک آپ کے پاس پرفیوم ہو اور ایک آپ کے پاس عطر ہو اور آپ کو پتا ہو کہ آپ کو یہی لگانا ہے، اس کو شارٹ کر دیجئے، یہ ہوتا ہے منیملسٹ ہونا۔ اور نیکسٹ آپ دیکھیے کہ حدیث میں بھی ہمیں اس چیز کی تعلیم ملتی ہے، تو میں نے سوچا کہ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ منیملسٹ کیا ہوتا ہے اور پھر میں حدیث سے آپ کو اس کی دلیل دوں۔ حدیث میں ہمیں کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو کہ جس طرح مسافر یا راہ گزر رہتا ہے۔ یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ مسافر یا راہ گزر کیا کرتا ہے؟ منیملسٹ ہوتا ہے، کے پاس چوائسز بہت کم ہوتی ہیں، لمیٹڈ سامان ہوتا ہے اس کے پاس۔ یعنی جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ اپنے لگیج میں کون سی چیزیں رکھتے ہیں؟ بس جو ضرورت کی ہوں، جو آپ کو ایزلی مل جائیں، جو آپ کے موقع کے حساب سے ہوں، اور جو سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہیں ہمارے لیے، ان کے بغیر ہمیں لگتا ہے کہ مشکل ہوگی ہمارے لیے۔ یعنی جب آپ اپنی کاسمیٹکس دیکھتے ہیں تو اپنے ٹریول بیگ میں صرف امپورٹنٹ چیزیں ہی اس کاسمیٹک کی رکھتے ہیں کہ صرف یہ چیز میرے لیے کافی ہے، مور دین سفیشینٹ ہے۔ اپنے کپڑے دیکھیں، عبایاز دیکھیں، شوز دیکھیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ ہمارے لگیج میں ہوتا ہے اس میں ہم سروائیو کر سکتے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں کیوں نہ ہم وہی سمپل لائف سٹائل اپنائیں
جو ہم ڈیورنگ ٹریول اپناتے ہیں، ضرورت کی چیزیں، ایگزیکٹلی۔ پھر آپ دیکھیے کہ منیملسٹ میں کچھ ضروری چیزیں جو اپنے لائف سٹائل میں چینجز ہم لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ ایک تو آپ دیکھیے کہ روزانہ جیسے بہت زیادہ کام ہمارے جمع ہو جاتے ہیں، آپ کے پینڈنگ کام جمع ہوتے جا رہے ہیں اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کہاں سے وقت نکالوں، تو آپ ایسے میں 1 گھنٹہ صبح جلدی اٹھ جائیں، یعنی 1 گھنٹہ نکال لیں ایکسٹرا۔ اگر دن بھر کا روٹین آپ کا بہت زیادہ مصروف ہے، ٹائٹ ہے، اور اس میں آپ کو ٹائم نہیں نکال پا رہے ہیں، نہیں مینیج کر پا رہے ہیں، تو صبح 1 گھنٹہ پہلے آپ اٹھ جائیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر روزانہ اپنے معمول سے 1 گھنٹہ پہلے آپ جلدی جاگیں تو آپ کو 1 سال میں 10 ہفتے 10 ویکس کا وقت مل جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیے کہ ہم سب کی زندگی میں فیسز ہوتے ہیں۔ فیزز کا کیا مطلب ہے کہ جیسے ہمارے پاس کبھی زندگی میں بہت وقت ہوتا ہے اور کبھی بہت ٹائٹ اسکیڈول چل رہا ہوتا ہے، کبھی آپ کے کوئزز جمع ہو جاتے ہیں، کبھی آپ کے مسڈ لیسن جمع ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی کام گھر سے ریلیٹڈ، صفائیوں سے ریلیٹڈ، دعوت سے ریلیٹڈ، یہ ساری چیزیں ہماری جمع ہو جاتی ہیں، فیملی سے ریلیٹڈ ہمارے کام پینڈنگ ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ ایسے اوور ویلمڈ ہو تو آپ کیا کریں؟ اپنی نیند کو تھوڑا سا سیکریفائس کریں۔ مثلاً فرض کریں کہ اگر آپ 6 بجے اٹھتے ہیں تو آپ 5 بجے اٹھ جائیے، اور اس وقت اگر آپ کوئی کام کرے تو یقین کریے کہ وہ وقت جتنا پروڈکٹیو ہوتا ہے صبح جلدی اٹھ کر، تو دن بھر کا کوئی بھی ٹائم اتنا زیادہ پروڈکٹیو نہیں ہوتا جتنا وہ فجر کا وقت پروڈکٹیو ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنی زندگی میں کتنا زیادہ ٹائم گین کر لیں گے، اور یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گا۔ اور نیکسٹ اسی طرح آپ دیکھیے کہ لکھنے کی عادت ڈالیں اپنے کاموں کی۔ ڈیڈیکیٹ 10 to 15 minutes of your morning time to jot down all your work for the day۔ جیسے آپ اس طرح سے لکھیں کہ ٹوڈے انشاءاللہ یہ کام مجھے کرنے ہیں آج دن بھر میں۔ انشاءاللہ ضرور لکھیں کہ اللہ چاہے گا تو سب کچھ ہو جائے گا۔ کبھی بھی خود کریڈٹ نہ لیں کہ میں نے لکھ لیا اور میں تو اتنی آرگنائز ہوں، اتنی میں پروڈکٹیو ہوں کہ سارے کام کر لوں گی۔ انشاءاللہ ضرور لکھیں، اور پھر اس کے بعد اپنی ساری لسٹ بنا لیں، اور روزانہ صبح اٹھ کر آپ کو اپنا یہ کام کرنا ہے کہ اپنی لسٹ تیار کرنی ہے، جس میں آپ کو انشاءاللہ لکھنا ہے کہ دن بھر کے میرے یہ کام ہیں، اس کے اکارڈنگ اپنے ٹائم کو مینیج کرنا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ یہ اتنی اچھی عادت ہے، اگر آپ ڈیولپ کر لیتے ہیں اس چیز کو، تو اپنے پاس ایک چھوٹی سی ڈائری رکھیں۔ تو میں یہ کرتی ہوں کہ صبح اٹھ کے نماز اور اذکار کے بعد اپنے جو موٹے موٹے کام ذہن میں آ جاتے ہیں وہ میں ڈائری میں نوٹ کر لیتی ہوں، اور دن بھر کے روٹین میں وہ ڈائری میرے ساتھ رہتی ہے، تاکہ جو بھی چیزیں اس میں اگر مس ہو گئی ہیں تو وہ آن دا اسپاٹ اس کے اندر نوٹ کرتے جائیں۔ تو یہ انشاءاللہ ہیبٹ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ نیکسٹ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ٹاسک کو اس آرڈر میں لکھیں، جیسے مثلاً عبادات میں آپ کو کچھ ایکسٹرا عبادت کرنی ہے، جیسے نفل ایکسٹرا پڑھنے ہیں۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو صدقہ کرنا ہے، وہ ہم بھول جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہم بھول جاتے ہیں، اذکار اور امپورٹنٹ چیزیں اکثر ہم بھول جاتے ہیں، تو یہ سب بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں، لکھ لیں۔ جیسے آپ اپنا ٹاسک یہ بھی لکھیں کہ ساری نمازیں انشاءاللہ اول وقت میں پڑھنی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ اذکار کا ٹاسک لکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ فیملی کے لیے ہر روز ہمارا کچھ ڈیڈیکیٹڈ ٹائم ہماری فیملی کے لیے ہونا چاہیے، ہماری انڈیوائیڈڈ اٹینشن ہماری فیملی کے لیے ہونی چاہیے، چاہے وہ 10 منٹ ہو، ہاف این آور ہو، کچھ ٹائم ضرور ہونا چاہیے۔ لیکن اس وقت آپ یہ نہ کریں کہ فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوں اور فون بھی اٹھایا ہوا ہو، ہاتھ میں میسج بھی ہو رہے ہوں اور دوسری چیزیں بھی ہوئی جا رہی ہوں، تو یہ کوالٹی ٹائم نہیں ہے فیملی کے لیے۔ ہمیں اپنی فیملی کو ایک کوالٹی ٹائم دینا ہے جس میں کوئی بھی چیز دوسری ساتھ میں موجود نہ ہو۔ اور یہ بھی کوالٹی ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے، بلکہ اس میں 1 to 1 بیٹھ کر اپنے بچوں کو پیار کرنا، آئی کانٹیکٹ کرنا،
ان کو فل اٹینشن دینا. تو اس طرح سے آپ کا فیملی ٹائم ہونا چاہیے. اس طرح سے جو آپ کا ذاتی ٹائم ہے، جیسے آپ کو ریکارڈنگ سننا ہے، کیونکہ جو کلاس آپ کریں ایک بار اس کی ریکارڈنگ ضرور سنیں، تو اس سے دہرائی ہونے سے ایک اچھے سے پراپر چیز آپ کو سمجھ میں آتی ہے، اس کی ایک بار ریویژن ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے بھی ٹائم مینیج پہلے سے کرنا ہے. اس کو بھی آپ کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے کہ آپ کو یہ بھی اپنا ایک ٹاسک لکھ لیں کہ مجھے اپنے کورس کی ریویژن کرنی ہے، مجھے اپنی کلاس کی ریویژن کرنی ہے انشاءاللہ، یا مجھے کچھ پورشن قرآن کا حفظ کرنا ہے، تو اس کا بھی ٹائم آپ پہلے سے نوٹ کر کے رکھیں اپنے پاس اپنی ڈائری میں. پھر اسی طرح گھریلو معاملات کے گھر کے کون سے کام آپ کو کرنے ہیں، اس کو بھی جوٹ ڈاؤن کریں، اس کا بھی ٹاسک اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کریں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہر کام کو لکھنے سے پہلے ایک سوال اپنے آپ سے ضرور کریں کہ کیا یہ میرے وقت کا بہترین استعمال ہے. یعنی جو اپنی لسٹ بنائے تو ایک دفعہ اپنی لسٹ کو ضرور دیکھیں اور اپنے آپ سے ایک بار سوال ضرور کریں کہ کیا یہ جو کام میں نے لکھے ہیں یہ میرے وقت کا بہترین استعمال ہے. پھر اس سے آپ خود ریئلائز کریں گے کہ کچھ کاموں کو آپ آٹومیٹکلی منیمائز کرتے چلے جائیں گے، کیونکہ جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو ویسٹیج آف ٹائم ہے، یہ تو ویسٹیج آف ٹائم ہے، اور یہ کام تو مجھے اس وقت کرنا چاہیے جب میرے پاس کوئی کام کرنے کو نہ ہو. تو یہ بھی ہمیں فلٹر کرنا آنا چاہیے کہ کون سے کام ہیں جو ہمارے لیے ارجنٹ امپورٹنٹ ہے، کون سے کام ہیں جو ہم ڈیلے کر سکتے ہیں، جو کہ ناٹ ویری امپورٹنٹ، جیسے شاپنگ ہو گئی، گھر کی کچھ غیر ضروری حصوں کی صفائیاں ہو گئیں، یا کچھ غیر ضروری کام ہو گئے. تو یہ کام ہم اپنے پرائم ٹائم سے مینیج کر کے ان کو اپنے ایکسٹرا ٹائم میں ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اور جو آپ کا پرائم ٹائم ہے اس کو اپنے بیسٹ کاموں میں یوز کریں. بالکل غور و فکر کریں اپنے وقت میں، اپنے وقت کے استعمال میں. اسی طرح نیکسٹ دیکھیں کہ آپ اپنے کاموں کا ایسٹیمیٹ بھی لکھیں، اس سے بھی آپ ریلیکسڈ ہو جاتے ہیں. جیسے کہ مثلاً آپ دیکھیں کہ جیسے کہ میں نے اس ایکٹیویٹی کو اس طرح مینیج کیا کہ صبح کے اذکار اور شام کے اذکار میں میں نے دیکھا کہ مجھے کتنا ٹائم لگتا ہے. مثلاً 5 منٹ لگتے ہیں، اور صبح جیسے کہ ایک پیج قرآن ریڈنگ کے مجھے کتنا ٹائم لگتا ہے، مثلاً کہ 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں. اس طرح سے جب میں نے اپنا ٹائم مینیج کیا تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں بہت زیادہ دیر ہو رہی ہوتی ہے اور ہمارا اسکیڈول بہت زیادہ ٹائٹ ہوتا ہے، تو اس میں ہم ایک ٹائم مینجمنٹ کے اکارڈنگ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم 5 to 7 منٹ اپنے اذکار اور ایک پیج ریڈنگ قرآن کے لیے بہت آرام سے ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں. تو اگر ہم پہلے سے ان چیزوں کو غور و فکر کر لیں اور اپنا ایک ٹائم سیٹ اپ کر لیں تو ہم ڈیلی روٹین میں یہ پروڈکٹیو کام کر سکتے ہیں. اگر ہم تیار ہیں کہیں جانے کے لیے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 10 منٹ کا ٹائم ہے اور ہم پورے ریڈی ہیں اور ہم گاڑی کا ویٹ کر رہے ہیں، تو اس 10 منٹ میں ہم 7 منٹ میں آرام سے ہم اپنے اذکار اور ایک پیج قرآن ریڈنگ کر سکتے ہیں، اپنے اس 10 منٹ کو پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں. تو ایسے بزی اسکیڈول میں ہم اپنے ٹائم کو بہت زیادہ پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں، اور یہ کیلکولیشن ہمارے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے. ایک نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اور دوسری نماز کا ٹائم اس میں انٹر ہو رہا ہے، تو آپ پہلے سے دیکھ لیں کہ آپ کو ایک رکعت نماز میں کتنا وقت لگتا ہے. مان لیجئے کہ 1 منٹ سے 2 منٹ ایک رکعت میں، اور اگر 4 رکعت ہے تو 4 to 5 منٹ. تو اگر آپ کی یہ کیلکولیشن ہے اور مان لیجئے آپ کے پاس وقت بہت مختصر ہے اور اگلی نماز کا ٹائم آپ کا شروع ہونے والا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ 5 منٹ کے اندر آپ ایزیلی اپنی 4 رکعت کور اپ کر سکتے ہیں، اور آپ نے یہ ٹائم کیلکولیٹ کر رکھا ہے، تو اس سے آپ بہت ہیلپ فل رہیں گے اپنی نماز کو ضائع ہونے سے بچانے میں. جیسے کہ آپ کے پاس 1 منٹ ہے تو آپ سوچیں کہ ہاف پیج آف قرآن تو آپ ریڈنگ کر ہی سکتے ہیں، تو اس میں اس 1 منٹ کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ اپنے وقت کا بہترین استعمال کر سکتے ہیں. کہ مثلاً آپ قرآن کا ترجمہ یاد کر رہے ہیں، تو ایک بار آپ دیکھ لیں کہ ایک پیج کا ترجمہ یا ہاف پیج کا یا ایک آیت کا ترجمہ یاد کرنے میں آپ کو کتنا وقت لگ رہا ہے. تو اس ٹائم مان لیجئے آپ کو 2 منٹ لگ رہے ہیں یا 4 منٹ لگ رہے ہیں، اور جب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ اپنے بزی اسکیڈول میں آپ یہ 4 منٹ نکال سکتے ہیں، تو آپ ایزیلی اس کو یاد کر سکتے ہیں. تو ٹائم کیلکولیشن سے آپ کے ورک، آپ کے کام کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل یہ پروسیجر ہوتا ہے.
مثلاً ایک پیج قرآن کا ترجمہ یاد کرنے میں آپ کو آدھا گھنٹہ لگا، تو آپ اس ٹائم کو سپلٹ کر سکتے ہیں اپنے پورے دن بھر کے اسکیڈول میں. آپ اس ٹائم کو 10 منٹ یا 5 منٹ میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں نمازوں کے ڈیوریشن کے بعد، یا اپنے ڈیلی روٹین میں اپنے دوپہر کے اور شام کے ایوننگ کے کھانے کے بعد ان چیزوں کو 10 منٹس میں 3 پارٹس میں بھی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ٹائم مینجمنٹ سے آپ بہت سارے پروڈکٹیو ورک کر سکتے ہیں اپنے ایزیلی. جیسے دیکھیے کہ آپ یہ دیکھ لیں، ایک بار مینیج ٹائم کر لیں کہ آپ پلاؤ بنا رہے ہیں تو آپ کو ½ این آور لگ رہا ہے، آپ چکن بنا رہے ہیں تو آپ کو 20 منٹس لگ رہے ہیں، آپ مٹن بنا رہے ہیں تو آپ کو 25 منٹس لگ رہے ہیں. تو اگر ایک بار آپ نے اس پہ ورک آؤٹ کر لیا تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ آج آپ کے اسکیڈول میں آپ کے پاس کچن کے لیے کتنا وقت ہے. مان لیجئے 30 منٹس، تو اس کے اکارڈنگ آپ وہ ریسیپی بنا سکتے ہیں جو آپ نے پہلے سے، لیکن ایک بار آپ کو اس کے اوپر ورک آؤٹ کرنا ہوگا. اور پھر ایک دفعہ جب آپ کے پاس سارے کاموں کی کیلکولیشن آ جاتی ہے تو اس سے آپ بہت زیادہ ریلیکسڈ ہو جاتے ہیں. تو اس سے آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ صرف آپ کو 10 منٹ لگیں گے، 15 منٹ لگیں گے یا 5 منٹ لگیں گے، اینڈ دیٹس اٹ. پھر نیکسٹ آپ دیکھیے کہ اسی طرح کچھ چیزیں آپ اپنی ڈکشنری سے نکال دیں. ہمارے مائنڈ میں ایک ڈکشنری ہوتی ہے، تو اس میں اس طرح کی باتیں آپ نکال دیں کہ مجھے بہت زیادہ اسٹریس ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے. یہ ورڈز اپنی اس ڈکشنری سے نکال دیں. یہ کہ یہ تو میرے لیے امپاسبل ہے، ان چیزوں کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیں، ان ورڈز کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیں. یعنی ان ورڈز کو ڈیلیٹ کر دیں، ریموو کر دیں، اریز کر دیں. اسٹریس، ٹینشن، ڈپریشن، امپاسبل. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جتنا زیادہ یہ ورڈز آپ بولتے ہیں اتنا یہ چیزیں آپ کے اوپر امپیکٹ کرتی ہیں. اور نیکسٹ آپ دیکھیں کہ پھر اسی طرح ان ورڈز کو کس سے ریپلیس کریں کہ انشاءاللہ سب اچھا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے گا. مثلا جب ہم نیگیٹو سوچتے ہیں تو ہمارے اوپر اس کا پورا امپیکٹ ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے، لیکن جب ہم پازیٹیو سوچتے ہیں تو وہ پورا ہمارا لائف سٹائل چینج کر دیتا ہے. دیکھیے کہ ایک ریسرچ کے مطابق ایک وار تھی جس میں انہوں نے کچھ پرزنرز کو پکڑ لیا، اور وہ ان پرزنرز سے کوئی راز، سیکریٹس نکلوانا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے ہر طرح سے ان کو ٹارچر کیا، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو ایک بندہ تھا اس میں سے، اس نے کہا کہ ان کو یہ نیگیٹو انفارمیشن دو. نیگیٹو انفارمیشن کیا ہے کہ تمہارا ملک تباہ ہونے والا ہے، اب اس میں کچھ نہیں بچا، کہ لیڈرز ایسے، فلانا اس طرح کی باتیں. یعنی دماغ میں یہ بات ڈالنی ہے کہ اب تمہارا کوئی فیوچر نہیں ہے، یعنی تمہاری کنٹری کا اب کوئی فیوچر نہیں ہے. اب ان لوگوں نے یہ باتیں ان لوگوں کے اندر، پرزنرز کے اندر ڈرل کرنا شروع کر دی، اور آفٹر اے ویک انہوں نے وہ سارے سیکریٹس ان سے نکلوا لیے. تو آپ دیکھیے کہ نیگیٹو باتوں کا کتنا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے انسان کے اوپر. کہ جو چیز انسان کو فزیکلی بریک نہیں کر سکتی، مینٹلی وہ چیزیں سن کر وہ بریک ہو جاتا ہے. تو اس لیے جب ہم پازیٹیو باتیں بولتے ہیں نا، ایک آپ نے یہ سنا ہوگا کہ سیلف ٹاک، وہ پازیٹیو سیلف ٹاک ہے یہ آپ کی. یعنی جب آپ کو لگے کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اپنے آپ سے بولے فوراً کہ نہیں، میں یہ کر سکتی ہوں اور اللہ مدد کرے گا. ہم سب کو تو اتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا اور ایمان جیسی دولت سے نوازا، ہمیں توکل اور یقین دیا. وی ہیو سم تھنگ ٹو لک فارورڈ آلویز. ہمیں تو نیگیٹو چیزوں کو اپنی زندگی میں اثر ہی نہیں ڈالنا چاہیے. وقت ہمارے منہ سے پازیٹیو جملے، ورڈز نکلے، جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو پازیٹیو افرمیشن دیں گے، پازیٹیو سیلف ٹاک کریں گے، اتنا آپ خوش رہیں گے سارا دن، بجائے اس کے کہ پورا دن موڈ آف ہے وداؤٹ اینی ریزن. وہ کیوں؟ صرف اسی لیے کیونکہ آپ نیگیٹو پورا دن سوچ رہے ہیں. تو پازیٹیو سوچیں اور انشاءاللہ پازیٹیوٹی پھیلائیں. نیکسٹ اسی طرح آپ دیکھیں کہ رات کو سونے سے پہلے اگین جو آپ نے اپنی لسٹ بنائی تھی اس کو آپ کو گو تھرو کرنا ہے. پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ کتنے کام تھے جس میں آپ نے اپنی نیت بھی چیک کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ وہ آپ کی دنیاوی پریز کے لیے ہیں، کہ اس کام کی نیت میری اللہ کے خاطر ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ سے اس کا ریوارڈ چاہیے. اور کتنے کام ہیں جس میں میں نے احسان جتایا کسی پر، اور مثلاً کہاں پر میں نے کوالٹی پہ کمپرومائز کیا. اپنا انالیسس ضرور کریں
کہ جو کام اچھے میں نے کیے اور آپ نے اپنی نیت بھی اللہ کے لیے خالص رکھی، آپ اس پر الحمدللہ کہیں، اور جہاں پر آپ کو لگا کہ آپ نے گڑبڑ کر دی، آپ کو یاد ہی نہیں رہا اپنی نیت چیک کرنی، آپ نے اس کام میں کوالٹی پر کمپرومائز کیا، آپ استغفر اللہ کریں، کہیں یا اللہ اس غلطی کمی کوتاہی کو مجھے معاف کر دے، مجھے توفیق دے کہ کل اس کام کو میں زیادہ اچھے سے کر سکوں۔ جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو انالیسس کریں گے، جتنا زیادہ سیلف چیک سٹرونگ ہوگا، اتنے ہی آپ بہترین انسان بنیں گے۔ جیسے کہ ایک سسٹر کا واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ وہ کہتی ہیں کہ فجر اور عشاء مجھ پر بہت بھاری ہوتی تھی، لیکن پھر میں نے جب اپنے نوٹس میں، اپنے ٹاسک میں یہ جملہ لکھنا شروع کر دیا کہ فجر اور عشاء منافق پر بھاری ہوتی ہے، تو مجھے منافق میں سے نہیں بننا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ یہ جملہ میں جب بھی پڑھتی تھی تو مجھے اتنا زیادہ گلٹ ہوتا تھا کہ یہ دونوں نمازیں تو منافق پر بھاری ہیں۔ تو اس جملے نے ان کی ہیلپ کی اور انہوں نے اپنے آپ کو اپنی سستی پر اوور کم کر لیا اور فجر اور عشاء میں ریگولر ہو گئی۔ تو بعض اوقات ہمیں اپنے آپ کو اس طرح کے اسٹرانگ ریمائنڈر بھی دینے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ٹریک پر رکھیں اور جو شیطان کے وار ہیں، جو مختلف حملے ہوتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ نیکسٹ آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب شام کا وقت ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، نہ کرو، اور جب صبح کا وقت ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور اپنی صحت کے اوقات میں اپنی بیماری کے لیے کچھ بنا لو، اور اپنی زندگی میں اپنی موت کے لیے سامان پکڑ لو۔ اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنا اچھا سمرائز کر دیا عبداللہ بن عمر نے، اور یہ سمری کیا ہے کہ ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا اپنے آپ کو اس طرح کی فیلنگ ہوتی ہے کہ ابھی یہ دل نہیں چاہ رہا ہے تو میں دوپہر میں کر لوں گی، یعنی اب میں تھک گئی ہوں تو میں ایک نیپ لے لوں، پھر میں کر لوں گی، چلو شام میں کر لوں گی، چلو صبح کر لوں گی، آج چھوڑو کل کر لوں گی، پرسوں کر لوں گی۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ کاموں کو ڈیلے کرنا، آپ دیکھیے کہ اب اس کے اوپر کتنی بکس بھی آ گئی کہ پاور آف ناؤ پریزنٹ۔ آپ دیکھیے کہ جو کام کرنا ہے وہ آج ہی کر ڈالو، آپ پریزنٹ مومنٹ میں رہیں۔ ہمارا دین تو شروع سے ہمیں یہی تعلیم دے رہا ہے۔ کیسے؟ ہمیں جب یہ بتایا جاتا ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے، تو یہ ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھائی جاتی ہے کہ سستی نہ کرو، اب تمہیں نہیں پتا کہ موت کا وقت کب آ جائے۔ اب دیکھیے کہ ہم میں سے کس کو یہ گارنٹی ہے کہ اگلے دن تک کہ ہماری زندگی ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ کیا اگلے پل تک ہماری زندگی ہے، ہم موجود رہیں گے اس دنیا میں؟ ہم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو گارنٹی لے سکے اس چیز کی۔ پلاننگ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ توکل کر سکتے ہیں، لیکن ہماری موت کا وقت کون سا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے والا بنائے، ہم اپنی زندگی کو بہترین اور پروڈکٹیو طریقے سے گزاریں، اپنے وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کریں اور اپنی زندگی اتنی بہترین بنائیں کہ ہماری موت بھی بہترین ہو۔ کم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم۔ انشاءاللہ یہاں پہ کنکلیوڈ کرتے ہیں، پھر نیکسٹ ویک ہم اپنا لیسن 3 سٹارٹ کریں گے روحانی زندگی کا، اور اس میں بھی انشاءاللہ بہت ساری ٹپس آپ کو ملیں گی کہ آپ اپنی اسپرچول لائف کو کس طرح سے پروڈکٹیو بنائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ میں رہیے گا انشاءاللہ۔ ہم شروع کرتے ہیں اپنے نیکسٹ سبجیکٹ تجلیات نبوت، استاذہ ڈاکٹر طلعت فاطمہ کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک آ رہی ہے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ انشاءاللہ دعا کے ساتھ اور درود کے ساتھ ہم اپنا کلاس آج کا شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ اپنی کتاب کے پیج نمبر 324 سے ہم شروع کریں گے۔ عنوان ہے عمرہ حدیبیہ۔ عمرہ حدیبیہ، تو آپ کہیں گے کہ یہ کون سا عمرہ ہے؟
تو یہ حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے، اصل میں یہ کنویں کا نام ہے اور اس جگہ کو اسی نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور ابھی ہم آگے دیکھیں گے کہ اس کا نام عمرہ حدیبیہ کیوں پڑا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی مکہ مکرمہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، اور اس شہر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خصوصی نسبت تھی، اور وہاں سے واپسی کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تمنا فرماتے تھے کہ وہاں جائیں اور عمرہ کریں اور وہاں کی عبادتوں سے اللہ تعالیٰ کا قرب مزید حاصل کریں۔ اسی طرح کے حالات تھے، لیکن آپ نے ابھی پڑھا کہ کتنے سارے غزوات ہوئے اور کتنے ساری ایسی رکاوٹیں سامنے آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کا سفر کر نہیں سکے۔ اس دوران کیا ہوا کہ مدینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا کہ آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور سروں کو منڈوایا اور قصر کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اس کی اطلاع دی اور یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ گرد و پیش میں جو اعراب تھے، اعراب یعنی دیہاتی لوگ جو تھے، یعنی جو مدینہ منورہ کے اطراف میں دیہات تھے، ان میں رہنے والے جو لوگ تھے، ان میں بھی روانگی کا اعلان کر دیا، مگر انہوں نے تاخیر کی۔ ان کا خیال تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین واپس اپنے گھر کبھی نہ آ سکیں گے، مگر انہوں نے بعد میں یہ عذر تراشا کہ ہمیں ہمارے اموال اور اولاد نے مشغول کر رکھا تھا، لہٰذا ہمارے لیے دعائے مغفرت کر دیجیے۔ یعنی کہ ان لوگوں کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع بھجوائی کہ وہ عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ ایسا کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے سر کو منڈوائیں گے یا کچھ لوگ قصر کروائیں گے، یعنی بال ترشوائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس سے مراد یہی ہے کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نہیں نکلے، بلکہ آپ نے لوگوں میں اعلان کروا دیا کہ لوگ ان کے ساتھ جائیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، اپنے دشمنوں کے گڑھ میں جا رہے ہیں، جو وہاں سے چڑھ چڑھ کے آ کر کے حملے کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر کے اس گڑھ میں جا رہے ہیں، لہٰذا وہاں سے واپسی تو ممکن ہے نہیں۔ لہٰذا انہوں نے عذر تراشا، بہانہ کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا مغفرت کر دیجیے گا، ہم اپنے مال اور اپنے گھر والوں میں مشغول ہیں اور ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بروز پیر یکم ذی قعدہ 6 ہجری کو 1400 مہاجرین اور انصار کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے لیے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ آپ جنگ کے لیے نہیں بلکہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر جانوروں کو قلادے پہنائے، کوہان چیر کر نشان بنایا اور عمرے کا احرام باندھا۔ تو جب مدینہ منورہ سے چلتے ہیں تو ذوالحلیفہ کے مقام پر میقات آتی ہے، جہاں سے عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے جو مدینے کے اطراف سے آتے ہیں وہ احرام باندھتے ہیں۔ قلادے پہنانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ طور طریقہ تھا اس وقت میں کہ ہار پہنا دیے جاتے تھے جانوروں کو، تو اس کو یہ قلادہ کہا جاتا تھا، اور یا ان کا اونٹ ہے تو ان کا کوہان چیر دیا جاتا تھا، ذرا سا نشان لگا دیا جاتا تھا، جس سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ جانور جو ہیں یہ قربانی کے ہیں اور ان کا کوئی شکار نہ کر لے۔ اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا۔ اسفان پہنچے، جگہ کا نام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ قریش جنگ کا اور مسلمانوں کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے ذی طویٰ میں پڑاؤ ڈال رکھا ہے اور خالد بن ولید کو 200 سواروں کے ساتھ اسفان کے قریب قراء الغمیم بھیج دیا ہے تاکہ وہ مکہ آنے والا راستہ بند رکھے۔ نیز اپنی مدد کے لیے احابیش کو بھی جمع کر لیا ہے۔ یہ حبشہ کے رہنے والے لوگوں کے لیے احابیش کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کیا کریں، یہ احابیش جو جمع ہوئے ہیں ان کے گھروں پر ہلہ بول دیں یا سیدھے بیت اللہ کا قصد کریں اور جو روکے اس سے لڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑنے نہیں آئے، لہٰذا جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو اس سے لڑیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے قبول کی۔ یعنی جو لوگ جمع ہو گئے تھے احابیش، تو پہلے یہ سوچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تو اپنے گھروں سے نکل آئے ہم سے لڑنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، تو کیوں نہ ان کے گھروں کے اوپر ہلہ بول کر کے پھر ان کو قابو کیا جائے، تاکہ یہ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں جب دیکھیں کہ ان کے گھروں کی طرف خطرہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے عمرے کے لیے آئے تھے، ہتھیار لے کر آئے نہیں تھے، لڑنے کے ارادے سے آئے نہیں تھے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی کا مشورہ نہیں دیا، اور یہی فرمایا کہ جو لڑے اس سے لڑا جائے، باقی لوگوں سے ہمیں کوئی تعرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو قبول فرمایا۔ اب آپ یہاں پر سوچ رہے ہوں گے کہ خالد بن ولید کیسے راستہ روکے ہوئے تھے، اور وہ تو مسلمانوں کے بہت زبردست سپہ سالار تھے اور بہت زبردست جنگی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ تو یہ وہ وقت تھا جب خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور جب مسلمان ہو گئے تو ان کی یہی جنگی فراست مسلمانوں کے کام آئی۔ ادھر خالد بن ولید نے ظہر کی نماز میں مسلمانوں کو رکوع اور سجدہ کرتے دیکھا تو کہا یہ لوگ غافل تھے، ہم نے حملہ کیا ہوتا تو انہیں مار لیا ہوتا۔ یعنی اب انہوں نے دیکھا، وہ نکل آئے تھے نا 200 سواروں کے ساتھ، تو انہوں نے دیکھا مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد اچھی خاصی تھی، مختلف روایات ہیں، کچھ کہتے ہیں 750 تھے، کچھ کہتے ہیں نہیں اس سے زیادہ تعداد تھی، کچھ 1000 کے قریب بتاتے ہیں، تو بہرحال اچھے خاصی کچھ 1400 بتاتے ہیں۔ تو اتنی بڑی تعداد میں اگر نماز پڑھی جا رہی ہوگی تو ظاہر ہے وہ ویزیبل ہوگی، لوگ دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہ اکٹھا ہوئے ہوئے ہیں اور نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو خالد بن ولید نے کہا کہ جب یہ رکوع اور سجدے میں تھے تو ظاہر ہے کہ یہ غافل تھے کہ ادھر ادھر سے ان پر حملہ ہو، اس بات کا ان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم نے ان کو مار لیا ہوتا اس طرح سے اس حالت میں۔ لیکن ہوا کیا، انہوں نے تو یہ طے کیا کہ عصر کی نماز کے دوران حملہ کریں گے، لیکن اللہ نے ظہر اور عصر کے درمیان صلاۃ خوف یعنی حالت جنگ کی مخصوص نماز کا حکم نازل کر دیا اور خالد کے ہاتھ سے موقع جاتا رہا۔ یعنی صلاۃ خوف ایک الگ طرح کی نماز، یعنی نماز تو وہی پڑھی جا رہی ہے، قصر نماز جو سفر میں نکلے ہوئے ہیں، جیسے مثال کے طور پر عصر کی 2 رکعت ہے تو 2 رکعت عصر کی پڑھی جا رہی، جماعت سے پڑھی جا رہی، امام آگے کھڑا اور پیچھے 2 صفیں بنی ہوئی ہیں۔ تو جو پیچھے والی صف کے لوگ ہیں وہ ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، اور آگے والی صف کے لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے۔ تو جب وہ رکوع تو سب ساتھ میں کرتے ہیں، پھر جب سجدہ کرتے ہیں تو آگے والی صف سجدہ کرتی، پیچھے والی نہیں کرتی، اور پھر جب آگے والی صف سجدے کر چکتی تو پھر پیچھے والی صف سجدہ کرتی۔ تو یہ ایک طریقہ صلاۃ خوف کا مسلمانوں کو اس لیے سکھایا گیا تاکہ جنگی حالات میں وہ اس پر عمل کر سکیں۔ لیکن یہاں سے جو ایک سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ خوف کی حالت میں بھی، اتنی شدید حالت میں بھی مسلمان مردوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا لازم ہے، ورنہ ہر ایک سے کہہ دیا جاتا کہ تھوڑے تھوڑے گروپ پڑھ لیں یا اپنی اپنی نماز آپ لوگ پڑھ لیں جس کو جیسے موقع مل جائے۔ لیکن جماعت اتنی اہم بات ہے کہ جنگ کی حالت میں بھی اس کو اختیار کیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، نماز پڑھ لی گئی، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو چھوڑ کر ایک دوسرا راستہ اختیار کیا۔ خطرہ تھا نا اس راستے پر، خالد بن ولید موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو چھوڑ کر ایک دوسرا راستہ اختیار کیا اور مکے سے نیچے دائنے ہاتھ چل کر سنیت المرار، یہ جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچ گئے جہاں سے حدیبیہ میں اترتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر اونٹنی بیٹھ گئی اور لوگوں نے اسے ڈانٹا بھی تو نہ اٹھی۔ لوگوں نے کہا قصوہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام تھا، قصوہ اڑ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصوہ اڑی نہیں ہے اور نہ یہ اس کی عادت ہے، لیکن اسے اس ہستی نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا۔ یعنی جب ابرہہ آیا تھا مکے پر حملہ کرنے کے لیے اور اللہ کے حکم سے اس کا ہاتھی رک گیا تھا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی ہستی نے قصوہ کو بھی روک دیا، یعنی اس کے رک جانے میں بہرحال کوئی مصلحت ہے جو ہم کو سمجھنا چاہیے اور جو ہم سمجھ جائیں گے اللہ کی طرف سے جب حکم آئے گا، لیکن یہ اپنے آپ سے نہیں اڑی ہے بلکہ اس کو کسی نے روک دیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روک دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ لوگ مجھ سے کسی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ نہیں کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں، مگر میں اسے ضرور تسلیم کر لوں گا۔ کون لوگ؟ مکے کے لوگ، جو لوگ مکے میں رہ رہے ہیں، قریش ہیں، مشرکین ہیں، کافر ہیں، اور وہ کوئی مطالبہ مجھ سے کرتے ہیں کہ ہم آپ کو مکے میں اس شرط پہ داخل ہونے دیں گے یا اس شرط پہ داخل ہونے دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انہوں نے کوئی اس طرح سے فرمایا کہ اگر انہوں نے کوئی مجھ سے ایسا مطالبہ کیا جس میں حرمتیں نہ پامال ہو رہی ہوں، حرمتوں کی بے ادبی نہ ہو رہی ہو، تو میں مان لوں گا ان کا مطالبہ۔ اور بالفرض یہ کہ دوسری صورت اگر ہوئی کہ اس میں انہوں نے اور کوئی ایسا مطالبہ کیا جو اسلامی شعار کے لحاظ سے غلط ہوا، تو پھر اس کو نہیں مانا جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر حدیبیہ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ اس کے بعد بدیل بن ورقہ خزاع کی ایک جماعت کے ساتھ آیا۔ یہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے۔ اس نے بتایا کہ قریش آپ سے جنگ کرنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا، ہم محض عمرے کے لیے آئے ہیں، لڑائی کے لیے نہیں۔ نیز یہ کہ ہم صلح کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر قریش نے لڑائی پر اصرار کیا تو ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ ہمارا تن سر سے جدا نہ ہو جائے یا اللہ کا حکم نافذ نہ ہو جائے۔ اللہ کا حکم نافذ نہ ہو جائے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام غالب نہ آ جائے، یا پھر یہ کہ ہم شہید نہ کر دیے جائیں۔ اگر انہوں نے ہمارے ساتھ لڑائی کا ارادہ کیا تو پھر ہم اس کے لیے تیار ہیں، ادروائز تو ہم عمرے کے لیے آئے ہیں اور لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے مابین گفت و شنید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بات چیت۔ بدیل نے واپس جا کر قریش کو یہ بات سنائی تو انہوں نے مکرز بن حفص کو بھیجا، یعنی ایک دوسرے شخص کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی بات کہی جو بدیل سے کہی تھی۔ اس کے بعد قریش نے احابیش کے سردار حلیس بن اکرمہ کو بھیجا۔ جب وہ نمودار ہوا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے فرمایا، ھذا من قوم یعظمون الہدی فابعثوہ، یہ شخص ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کا بہت احترام کرتی ہے، لہٰذا جانوروں کو کھڑا کر دو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جانوروں کو کھڑا کر دیا اور خود بھی لبیک پکارتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ اس نے یہ کیفیت دیکھی تو کہا، سبحان اللہ، ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں۔ بھلا یہ کیا کہ لخم و جزام اور ہمیر کے لوگ تو حج کریں، یہ جگہوں کے نام ہیں، کہ وہاں کے لوگ تو حج کریں اور عبد المطلب کا بیٹا بیت اللہ سے روک دیا جائے۔ بیت اللہ کے رب کے قسم، قریش برباد ہوئے، یہ لوگ عمرہ کرنے آئے ہیں۔ قریش نے یہ بات سنی تو کہا کہ بیٹھ جاؤ، تم اعرابی ہو، یعنی کہ تم دیہاتی ہو، تمہیں چال بازیوں کا علم نہیں۔ یعنی جو بھی مسلمانوں کی حمایت میں بات کرتا تھا تو پھر ان کو ایسا لگتا تھا کہ وہ بیوقوف ہے یا پھر اس کو کسی بات کا علم نہیں ہے۔ اس کے بعد قریش نے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا۔ اس نے آ کر بات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی کہا جو بدیل سے کہا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات ایک رکھی۔ جو پہلے شخص سے بات کہی تھی کہ اگر ہم سے وہ صلح کرنا چاہتے ہیں تو ہم صلح کے لیے تیار ہیں، اگر لڑنا چاہتے ہیں تو پھر ہم لڑیں گے، ادروائز تو ہم عمرے کے لیے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے شخص سے، مکرز سے بھی یہی بات کہی، اور پھر اس کے بعد حلیس بن اکرمہ سے بھی وہی بات کہی، اور آخر میں عروہ بن مسعود ثقفی سے بھی سیم بات کہی۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے اپنی قوم کا صفایا بھی کر دیا تو کیا آپ نے پہلے کسی عرب کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنی ہی قوم کا صفایا کر دیا ہو؟ یعنی اگر آپ نے قریش سے لڑائی کی اور آپ جیت گئے تو کیا اس سے پہلے کبھی آپ نے یہ بات سنی ہے کہ کسی شخص نے اٹھ کر کے اپنی ہی قوم کو مار دیا ہو؟ اور اگر دوسری صورت پیش آئی، یعنی آپ کو شکست ہوئی،
تو میں آپ کے گرد ایسے اوباش لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو اسی لائق ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں. یعنی اس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو نعوذ باللہ اوباش کہا. یعنی کہ ایسے لوگ جو بالکل مستقل مزاج نہیں ہوتے، غیر سنجیدہ ہوتے ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں جو لڑائی ہوگی تو وہ آپ کو چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے. اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عروہ کو لات کے حوالے سے برا بھلا کہتے ہوئے یہ کہا، لات جو ان کا بت تھا اس کے حوالے سے برا بھلا کہتے ہوئے کہا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگیں گے. عروہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب نہ دے سکا، کیونکہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کوئی احسان کیا تھا. اور عربوں میں لاکھ برائیاں تھیں، کافر تھے، مشرک تھے، اور اسی طرح کے عقیدے کی خرابیاں تھیں، لیکن کچھ ایسی اخلاقیات تھیں جن کی وہ پابندی کرتے تھے کہ اگر کسی نے ان کے اوپر احسان کیا ہے تو وہ پھر اس احسان کو یاد رکھتے تھے. عروہ بات کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پکڑ لیتا. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہاتھ پر تلوار کا دستہ مار کر کہتے، اپنا ہاتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے پرے رکھ. عروہ نے کہا، او غدار، کیا میں تیری غداری کے سلسلے میں دوڑ دھوپ نہیں کر رہا ہوں؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عروہ کے بھتیجے تھے. کچھ لوگوں کو قتل کر کے ان کا مال لے لیا تھا اور آ کر مسلمان ہو گئے تھے. یعنی جس وقت وہ مشرکین میں تھے اور مسلمان نہیں تھے، اس وقت انہوں نے کچھ لوگوں کو قتل کر کے ان کا مال ان سے چھین لیا تھا. لیکن پھر کیا ہوا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور وہ مدینے آ کر مسلمان ہو گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن مال سے براءت اختیار کی تھی کہ اسلام تو یہ لے آئے ہیں، لیکن جو مال انہوں نے چھینا ہے اس کے ذمہ دار مسلمان نہیں ہیں، بلکہ یہ خود اس کو ادا کریں گے. تو عروہ بن مسعود اسی سلسلے میں بھاگ دوڑ کر رہا تھا اور ان کی غداری سے اس نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا. اس موقع پر عروہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا جو منظر دیکھا تو واپس جا کر قریش سے کہنے لگا، اے قوم، واللہ میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں. بہت ہی اس کی ایک منفرد سی اسپیچ ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر تعظیم صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے. یعنی ایک مشرک جو تھا، ایک کافر جو تھا، وہ بھی اس کا قائل ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر تعظیم کی جاتی ہے. اپنی قوم کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے قوم، واللہ میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں. یعنی اس وقت کے جو بہت زبردست بادشاہ تھے ایران اور روم کے اور حبشہ کے، ان سب کا اس نے نام لیا کہ ان کے پاس جا چکا ہوں. واللہ میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں. واللہ وہ کھکھار بھی تھوکتے تھے تو کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ پر پڑتا تھا اور وہ شخص اسے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو بھی لوگ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اور جب وہ حکم دیتے تھے تو اس کی بجاوری کے لیے سب دوڑ پڑتے تھے، اور جب وضو کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ ان کے وضو کے پانی کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے، اور جب کوئی بات کرتے تھے تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے تھے، اور فرط تعظیم کے سبب انہیں بھرپور نظر سے دیکھتے نہ تھے. انہوں نے تم پر ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، لہٰذا اسے قبول کر لو. یعنی ان کو عمرہ کرنے کے لیے آنے دو، وہ تم سے لڑنے نہیں آئے ہیں، وہ صلح پر تیار ہیں، اور تمہارا فرض یہ بنتا ہے کہ ان کو اس سے نہ روکو. اسی سلسلہ گفتگو کے دوران قریش کے 70 یا 80 پرجوش نوجوان ہنگامہ آرائی کے لیے رات کی تاریکی میں خاموشی کے ساتھ جبل تنعیم سے اتر کر مسلمانوں کے کیمپ میں گھس آئے. مقصد یہ تھا کہ صلح کی یہ گفتگو ناکام ہو جائے، لیکن مسلمانوں نے ان سب کو گرفتار کر لیا. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کرتے ہوئے چھوڑ دیا. اس سے ایک طرف تو قریش کے دلوں پر خاصا رعب طاری ہوا، دوسری طرف ان کے اندر صلح کا رجحان بڑھ گیا، اور اسی سلسلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل
نازل فرمائی، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، وہی ہے جس نے بطن مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے اس کے بعد کہ تم کو ان پر قابو دے چکا تھا۔ یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہی توفیق تھی کہ آپس میں لڑائی نہیں ہوئی، ادروائز تو لڑائی کا پورا سبب بن چکا تھا کہ لڑائی ہو جاتی۔ کہ آپ دیکھیں کہ وہ مسلمان کچھ نہیں بول رہے اور ان کے کیمپ میں گھس کر کے آ کر کے لڑنے کے ارادے سے کچھ لوگ داخل ہو گئے، تو ان کا ارادہ بھی لڑنے کا تھا اور ادھر مسلمانوں نے ان کو پکڑ لیا، قید کر لیا، تو وہ بھی ان کے ساتھ برا سلوک کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی شفقت اور رحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان لوگوں کو چھوڑ دیا، صرف اس بنیاد پر کہ اس طرح کی خیرخواہی کرنے کے نتیجے میں ان کے دل پسیج جائیں اور وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کریں، صلح کا معاملہ کریں، کسی قسم کی لڑائی اس موقع پر نہ کھڑی ہو جبکہ مسلمان احرام کی حالت میں ہیں، اور احرام میں آپ کو معلوم ہے کہ پھر ہتھیار اٹھانے، شکار کرنے، لڑنے، کسی چیز کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور اس بات کو قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارت اور بیعت رضوان، اور یہ بیعت رضوان کے نام سے جو بیعت مشہور ہے، یہ ایک بہت اہم بیعت تھی اور تاریخ کے اعتبار سے ایک بڑا موڑ تھی اسلامی تاریخ میں۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ قریش کے پاس ایک سفیر روانہ کریں جو انہیں یقینی طور پر بتائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے ہی کے لیے تشریف لائے ہیں۔ سفیر یعنی قاصد روانہ کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا اور انہیں یہ بھی حکم دیا کہ وہ مکے کے کمزور مومن مردوں اور عورتوں کے پاس جا کر انہیں قریب ہی فتح کی بشارت سنا دیں اور یہ بتا دیں کہ اللہ عز و جل اپنے دین کو مکے میں ظاہر اور غالب کرنے والا ہے، یہاں تک کہ کسی کو ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تھے مکے والوں کے پاس تاکہ وہ پوری بات ان سے کریں۔ ابھی تک کیا ہو رہا تھا کہ مکے سے لوگ آ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ان کو جا کر کے بتا رہے تھے، لیکن اب جب معاملہ طول پکڑ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے سفیر ایک بھیجا اور وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ واقعہ آپ انشاءاللہ مکمل ابھی پڑھیں گے، دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کی کلاس میں کسی نے اس تعلق سے سوال بھی کیا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے شریک تھے اس بیعت میں جبکہ وہ تو وہاں نہیں موجود تھے، تو آپ دیکھیے گا کہ پھر وہ کس طرح موجود تھے، ٹھیک ہے۔ اور ان سے یہ بھی کہا کہ وہاں پر جو کمزور مسلمان ہیں ان کو جا کر کے خوشخبری بھی دیں کہ انشاءاللہ وہ جلد از جلد اس مجبوری کی حالت سے نکال لیے جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابان بن سعید اموی کی پناہ میں مکے کے اندر داخل ہوئے۔ یہ ایک لیڈر تھے اس وقت قریش کے میں، اور عربوں میں یہ ایک رواج تھا کہ اگر کوئی کسی کی پناہ لے کر کے کہیں جاتا تھا تو پھر جس کی وہ پناہ لیتا تھا وہ انسان اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوتا تھا اور دوسرا کوئی اس شخص کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ مکے کے اندر داخل ہوئے اور پیغام پہنچایا۔ قریش نے پیشکش کی کہ بیت اللہ کا طواف کر لیں۔ آپ یہاں پر غور کیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان حضرات کے دلوں میں کس قدر تھی۔ قریش نے پیشکش کی کہ بیت اللہ کا طواف کر لیں۔ کتنی خواہش ہوگی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کہ مکے میں داخل ہو گئے ہیں، مدینے سے تشریف لائے ہیں، کئی دن اور رات کا سفر کر کے روک دیے گئے ہیں تو رکے ہوئے ہیں اور دل تڑپ رہا ہے کہ جا کر کے طواف کریں، لیکن اب جب کہ حرم کے بالکل قریب ہیں، خانہ کعبہ کے بالکل نزدیک ہیں، اسی شہر میں ہیں جہاں پر حرم شریف ہے، اور ان کو پیشکش کی جاتی ہے کہ آپ آئے ہیں تو آپ طواف کر لیں، مگر انہوں نے اس حالت میں طواف کرنے سے انکار کر دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رکھا گیا ہو۔ سبحان اللہ، یہ تھی محبت اور تعظیم کہ دل تڑپ رہا ہے کسی کام کو کرنے کے لیے، لیکن چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کو ایک اذیت سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے کہ وہ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم کو موقع ملا ہے تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ پھر قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا۔ غالباً وہ چاہتے تھے کہ باہم مشورہ کر لیں، پھر جواب سمیت انہیں روانہ کریں، مگر ان کی تاخیر سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ چونکہ قاصد کو قتل کرنے کے معنی اعلان جنگ ہیں، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا لا نبرؤ حتی نناجز القوم، ہم اس جگہ سے ٹل نہیں سکتے یہاں تک کہ ان لوگوں سے مارکہ آرائی نہ کر لیں، یعنی جنگ نہ کر لیں۔ یعنی اگر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار دیا ہے، ہمارے قاصد کو مار دیا ہے، تو پھر ان سے جنگ ضروری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو جنگ پر بیعت کرنے کی دعوت دی، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جائیں گے جنگ کے لیے تو وہ ان کا ساتھ دیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ٹوٹ پڑے اور بڑی گرمجوشی کے ساتھ موت پر اور امید سے نہ بھاگنے پر موت پر اور میدان سے نہ بھاگنے پر بیعت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر فرمایا ہاذہی ان عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یعنی کہ وہ وہاں موجود نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنے ایک ہاتھ کو گواہ بنایا اور اس طرح سے اس پر دوسرا ہاتھ رکھ کر کے بیعت کا عمل کیا کہ یہ گویا عثمان کا ہاتھ ہے۔ لیکن جب بیعت مکمل ہو چکی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، یعنی یہ کام ادھر ہو رہا تھا، ادھر وہ مشورہ کر رہے تھے اور پھر وہ تشریف لے آئے۔ اللہ نے اس بیعت کی فضیلت میں یہ آیت نازل فرمائی، سورہ فتح کی یہ آیت ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ مومنین سے راضی ہوا جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ یعنی اس بیعت کی فضیلت اتنی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا، اور یہیں سے اس بیعت کا نام بیعت رضوان پڑ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا والی بیعت، وہ بیعت جس میں اللہ کی رضا شامل تھی۔ اتمام صلح، قریش نے اس بیعت کا حال سنا تو ان پر زبردست رعب طاری ہو گیا اور انہوں نے صلح کرنے کے لیے سہیل بن عمر کو بھیجا، ایک شخص کو بھیجا۔ ان کو یہ خطرہ ہوا کہ اب مسلمانوں نے تو جنگ پر بیعت کر لی آپس میں ایک دوسرے کی، لہٰذا اب یہ ہم پر حملہ کریں گے، تو ان پر بہت رعب طاری ہوا اور انہوں نے صلح کے لیے سہیل بن عمر کو بھیجا۔ سہیل نے لمبی گفتگو کی، بالآخر درج ذیل شرطیں طے ہوئیں، یعنی اس کی گفتگو اس طرح سے ہوئی کہ پھر کچھ شرطوں پر صلح کی گئی، اور وہ شرطیں جو ابھی آپ پڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ بظاہر ایسی شرطیں ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں نے بہت ہی عاجز ہو کر کے ان شرطوں کو مان لیا ہے، بہت ہی اپنے آپ کو پست کر کے ان کی شرطوں پر تیار ہو گئے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اسی میں مسلمانوں کے لیے خیر اور فتح تھی۔ پہلی شرط کیا تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکے میں داخل ہوئے بغیر مسلمانوں کے ساتھ واپس جائیں گے، اگلے سال مکے آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوگا، صرف میان کے اندر تلواریں ہوں گی۔ یعنی اس سال وہ آئے ہیں، اتنا سفر طے کر کے اتنے عرصے انہوں نے وہاں پہ قیام کیا ہے، لیکن پہلی شرط کیا رکھ دی گئی کہ وہ اس سال مکے میں داخل نہیں ہوں گے اور اگلے سال آئیں گے۔ آپ دیکھیں بالکل فالتو کی شرط تھی نا، لیکن وہ خوفزدہ ہو گئے تھے مسلمانوں سے کہ کہیں یہ داخل ہوئے تو ایسا نہ ہو کہ جنگ چھڑ جائے۔ دوسری شرط انہوں نے کیا رکھی کہ فریقین میں 10 سال کے لیے جنگ بند رہے گی، یعنی نہ ادھر سے کوئی جنگ ہوگی نہ ادھر سے کوئی حملہ کرے گا، اور 10 سال تک جنگ بند رہے گی۔ اور یہ 10 سال کا عرصہ ایک بہت بڑا عرصہ تھا ان لوگوں کے لیے، جو ذرا ذرا سی بات پر لڑ پڑتے ہوں، حملے کرتے ہوں ایک دوسرے پر، ان کے لیے 10 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ تھا۔ تیسری شرط تھی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اور جو قریش کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، یعنی لوگوں کو کھلی چھوٹ دی جائے گی کہ جو جس کا ساتھ دینا چاہے وہ اس کا ساتھ دے،
پھر چوتھی شرط یہ تھی کہ قریش کا جو آدمی مسلمانوں کی پناہ میں جائے گا مسلمان اسے قریش کے حوالے کر دیں گے۔ اب یہ شرط دیکھیں، بڑی سخت شرط ہے یہ، کہ قریش کا جو آدمی مسلمانوں کی پناہ میں جائے گا مسلمان اسے قریش کے حوالے کر دیں گے، یعنی واپس کر دیں گے۔ لیکن مسلمانوں کا جو آدمی قریش کی پناہ میں آئے گا قریش اسے واپس نہیں کریں گے، یعنی پھر اس شخص کو وہ جانے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور املا کرایا، یعنی کہ لکھوایا، جو شرطیں طے ہوئی تھیں ان کو لکھوایا۔ اور کس طرح لکھوایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے لیے سب سے پہلے کہا۔ تو سہیل نے کہا، یعنی وہ جو آدمی آیا تھا ادھر سے، اس نے کہا ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے، آپ بے اسمک اللہم لکھیں، بے اسمک اللہم یعنی اللہ کے نام کے ساتھ۔ ہم رحمان رحیم کو نہیں جانتے، اللہ کو ہم جانتے ہیں، لہٰذا آپ اللہ کے نام کے ساتھ لکھوا دیں بس۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی لکھنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی، اطمینان، سکون اور ہر بات کو برداشت کرنا، تحمل ہمیں ان شرائط اور ان کے لکھنے میں ایسا زبردست طریقے سے نظر آتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے، جو ہم ذرا ذرا سی بات کو لے کر بھڑک جاتے ہیں، ذرا ذرا سی بات کو لے کر اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ شرطوں میں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ شرطیں مسلمانوں کے خلاف ہیں اور قریش کے حق میں ہیں۔ پھر اب جب لکھی جا رہی ہیں یہ شرطیں ان کے کہنے کے مطابق، ان کی ایک طرح سے راضی ہونے کے مطابق، تو پھر اب لکھنے میں بھی کس قدر حجت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی لکھنے کا حکم دیا کہ ٹھیک ہے، جیسا یہ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں جانتے رحمان کو، لہٰذا آپ بسمک اللہم لکھ دیں، کوئی بات نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے املا کرایا۔ یہ وہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی، یعنی عہد نامے کے اوپر ایک طرح سے ہیڈنگ لکھوائی کہ یہ وہ عہد نامہ ہے، یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ شرائط ہیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی۔ اس پر سہیل نے کہا اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ آپ سے جنگ کرتے، یعنی ہم تو آپ کو نہیں مانتے نا اللہ کا رسول، تو آپ اپنے آپ کو رسول اللہ کیسے لکھوا سکتے ہیں اس عہد نامے پر؟ آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیں۔ پہلے اللہ کا نام لکھنے پر حجت کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کہہ کر لکھنے پر حجت کی، اور کہا کہ آپ اپنا جو نام ہے یعنی محمد بن عبداللہ وہ لکھوائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی رسول اللہ و ان کذبتمونی، میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم لوگ جھٹلاؤ، یعنی تمہارے جھٹلانے سے کوئی حاصل وصول نہیں، میں تو ہوں اللہ کا رسول۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اسے مٹا کر، کس چیز کو مٹا کر؟ رسول اللہ جو لکھوایا تھا اس کو مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹانا گوارا نہیں کیا، ان کو نہیں اچھا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مٹوائیں، لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے مٹایا۔ پھر پوری دستاویز کے 2 نسخے لکھے گئے، ایک نسخہ قریش کے لیے اور ایک نسخہ مسلمانوں کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو آپ کا یہ سوال اٹھتا ہوگا، آپ کے دل میں ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیسے پڑھا کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ جو مٹا دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ محمد رسول اللہ کس جگہ پر انہوں نے لکھا ہے، اور پھر ان الفاظ پر قلم پھیر دیا، یعنی ان کو حذف کر دیا۔ آپ دیکھیں واقعی میں تحمل کی مثال ہے، یہ تحمل کی مثال ہے کہ کسی کا کوئی عہدہ ہو، کوئی اسٹیٹس ہو، وہ صحیح لکھا گیا ہو، اس میں کوئی جھوٹ شامل نہ ہو، اور پھر اسی انسان سے کہا جائے کہ اس کو مٹائیے، اور وہ انسان صرف اور صرف اللہ کی رضا کے خاطر، صرف اور صرف جھگڑے کو چھوڑنے کے خاطر بغیر کسی حجت کے اس پر قلم پھیر دے، اس کو مٹا دے۔
یہ بہت بڑی مثال ہے، ہمارے لیے اس میں بہت بڑی مثال ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں ابو جندل کا قضیہ، یعنی ابو جندل نام کے ایک شخص تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، ان کا قصہ۔ صلح نامہ ابھی لکھا ہی جا رہا تھا کہ قریش کے نمائندے سہیل بن عمر کے صاحبزادے ابو جندل بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے پہنچے۔ باپ کون ہے؟ سہیل، جو قریش کی طرف سے آئے ہیں عہد نامہ لکھوانے کے لیے۔ ابو جندل کون ہیں؟ انہی کے بیٹے جو بیڑیاں پہنے ہوئے ہیں، جن کو بیڑیاں ڈال کر قریش نے رکھا ہوا ہے اپنے پاس، اس لیے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ سہیل نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عہد نامے میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ قریش کی طرف کا اگر کوئی آدمی آئے گا تو مسلمان اس کو واپس کر دیں گے۔ ابو جندل اس امید پہ آئے تھے کہ مسلمانوں کے پاس جا کے وہ پناہ لے لیں گے اور یہاں سے نکل جائیں گے، لیکن جب سہیل نے دیکھا کہ وہ آئے ہیں اور عہد نامے میں تو ہم نے دوسری بات لکھی ہے، تو انہوں نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا لَمْ نَقْدِ الْكِتَابَ بَعْدُ، ابھی نوشتہ مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی نوشتہ مکمل نہیں ہوا ہے، یعنی ہم ان کو چاہیں تو روک لیں، کیونکہ ابھی تو جو باتیں ہیں وہ لکھی جا رہی ہیں، ابھی لکھی تو نہیں گئی ہیں، مکمل تو نہیں ہوئی، بات زبانی ہوئی ہے۔ سہیل نے کہا تب میں آپ سے صلح ہی نہیں کرتا، یعنی جائیے پھر، ٹھیک ہے، اگر آپ ان کو نہیں دیتے ہیں ہمیں اور رکھے لیتے ہیں اپنے پاس تو ہم یہ صلح ہی نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَجِزْهُ لِي، اچھا تم اس کو میری خاطر چھوڑ دو۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر سہیل نے ابو جندل کو مارا۔ ابو جندل نے چیخ کر کہا مسلمانوں، کیا میں مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں گا کہ وہ مجھے میرے دین سے فتنے میں ڈالیں، یعنی مجھ پر تنگی کریں، مجھے ماریں پیٹیں، مجھے اذیتیں دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبر واحتسب فإن اللہ جاعل لک ولمن معک من المستضعفین فرجا ومخرجا، صبر کرو اور باعث ثواب سمجھو، اللہ تمہارے لیے اور تمہارے علاوہ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا دین کہ اگر کسی بات پر عہد کر لیا گیا تو اس عہد کے بعد کوئی جنگ نہیں، کوئی خلاف ورزی نہیں، کوئی دھوکے بازی نہیں۔ باپ اور بیٹے کا معاملہ تھا، لیکن بیٹے کا دشمن اس درجے میں باپ تھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ مسلمانوں کی پناہ میں بھی چلے جائیں اور اذیتوں سے بچ جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یہ تھا کہ اس معاملے کو طول نہ دیا جائے، رفع دفع ہو یہ معاملہ، اور اس طرح کی کوئی صورتحال نہ پیش آئے کہ جس میں خون بہے اور مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی جائے، وہ جو اس وقت بغیر ہتھیاروں کے آئے ہیں اور عمرے کی نیت لے کر آئے ہیں۔ بہت ساری مصلحتیں اس میں پوشیدہ تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صبر کرنے کے لیے کہا۔ کیا ایسی حالت کا ہم میں سے کوئی تصور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کس لیے واپس لے جانا چاہ رہا ہے؟ وہ مسلمان ہو گیا ہے تو اس پر سختیاں کر سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے جھگڑے کو چھوڑ کر کے بیٹھے ہیں کہ کوئی جنگ نہ ہو اور مسلمانوں کا خون نہ بہے اور یہ معاملات اس طرح سے طے ہو جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی معاملہ نہیں فرماتے تھے مگر یہ کہ اللہ کے اذن سے، اور جب تک اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ بات نہیں ڈالی جاتی تھی جب تک آپ اس کو نہیں کرتے تھے۔ اور جو اس میں شرائط طے ہوئیں، بظاہر تو سخت شرائط ہیں لیکن اس سے بہت فائدے ہوئے بعد میں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جندل کو بھڑکایا کہ وہ اپنے باپ سہیل کو قتل کر دیں، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے والے شخص تھے، بعد میں جب ان کو خلافت ملی ہے اس وقت تک ان کی طبیعت میں بہت ساری تبدیلیاں رونما ہو چکی تھیں، ایمان کے معاملے میں بہت پختہ تھے، لیکن سب بہت انصاف پسند، اور ان کو یہ لگا کہ یہ ہمارے پاس مسلمان ایک شخص آیا ہے، ہم اس کو کیوں جانے دیں، ایک کافر کو قتل کرے، چھٹی کرے اس کی، اور اس کے بعد پھر یہ یہیں پر ہم اس کو روک لیں گے۔
لیکن ابو جندل خود اس طرح کے مسلمان تھے کہ ان کو اس بات کی ویلیو تھی کہ ایک بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کوئی غلط قدم اٹھائیں۔ آگے چلتے ہیں۔ عمرے سے دستبرداری اور صلح پر مسلمانوں کا غم، یعنی ایک طرف تو عمرہ نہیں کر سکے، دوسری طرف اس طرح کی صلح کر کے پھر مسلمانوں کی حالت کیا تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ صلح لکھوا کر فارغ ہو چکے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے فرمایا، قوموا فانحروا، اٹھو اور اپنے اپنے جانور قربان کر دو، اٹھو اور اپنے اپنے جانور قربان کر دو۔ مگر کوئی نہ اٹھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار کہی مگر کوئی نہ اٹھا۔ سب بہت غم کی حالت میں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، ان کے پاس گئے اور ان سے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اٹھ کر اپنا جانور ذبح کر دیں اور اپنا سر منڈا لیں اور کسی سے کوئی بات نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا اور مشرکین کو جلانے بنانے کے لیے ابو جہل کا ایک اونٹ بھی ذبح کیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قربانی کے جانور لائے تھے اس میں ابو جہل کا ایک اونٹ بھی تھا، جو کیسے ملا تھا؟ مال غنیمت میں، تو وہ اس وقت مسلمانوں کے پاس تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اس کا ایک اونٹ بھی ذبح کیا جس کی ناک میں چاندی کا ایک حلقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے بھی اپنے اپنے جانور ذبح کر دیے اور اپنے سر منڈا لیے، مگر غم کے سبب ان کی کیفیت یہ تھی کہ لگتا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ اس موقع پر گائے اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیے گئے، اور یہیں سے ہم کو یہ ملتی ہے بات کہ اس اونٹ یا گائے اگر ذبح کیا جائے تو اس میں 7 لوگ حصہ لے سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے غم کی 2 وجوہات تھیں، ایک یہ کہ وہ عمرے کے بغیر واپس ہو رہے تھے، دوسری یہ کہ فریقین میں برابری نہیں تھی، کیونکہ طے یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کے پاس کوئی آئے تو اسے مسلمان واپس کر دیں گے، لیکن قریش کے پاس کوئی جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلی وجہ کے متعلق مطمئن فرمایا اور فرمایا کہ ہم اگلے سال عمرہ کریں گے، لہٰذا خواب سچا ہے اور صلح کی اس دفعہ میں مسلمانوں کے جذبات کی رعایت کی گئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا اس میں یہ تو نہیں دکھایا گیا تھا کہ اسی سال سب عمرہ کریں گے، یہ دکھایا گیا تھا کہ عمرہ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مطمئن کیا کہ ایسا ہوگا، اس سال نہیں تو اگلے سال، ہم اگلے سال عمرہ کریں گے، لہٰذا خواب سچا ہے اور صلح کی اس دفعہ میں مسلمانوں کے جذبات کی رعایت کی گئی ہے۔ اور دوسری وجہ کے متعلق یہ کہہ کر مطمئن کیا کہ ہمارا جو آدمی ان کے پاس چلا گیا اللہ نے اسے دور کر دیا، اور ان کا جو آدمی ہمارے پاس آئے گا اللہ اس کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا، یعنی ادھر سے جو کوئی آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جگہ بنائے گا، اور ادھر سے کوئی چلا جائے گا تو پھر اللہ ہی نے اس کو دور کر دیا، یعنی سب مقدرات سے ہوگا، کسی کا آنا اور کسی کا جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بہت دور اندیشی پر مبنی تھی، کیونکہ مسلمانوں کی ایک جماعت ابھی تک حبشہ میں تھی اور ان پر صلح لاگو نہیں ہوتی تھی، لہٰذا مکے کے قیدیوں کے لیے ان کے پاس پناہ لینا ممکن تھی، لیکن بظاہر صلح بہرحال قریش کے حق میں تھی، اس لیے مسلمانوں کے احساسات پر اس کا گہرا اثر تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم لوگ حق پر اور وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ یعنی اب سوال جواب شروع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ دیکھیں سوال بھی کون کر رہا ہے؟ وہ صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریبی ساتھی تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا ہم لوگ حق پر اور وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا، کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا، یعنی کیوں نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ انہوں نے کہا، تو پھر ہم کیوں اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں اور ایسی حالت میں پلٹیں کہ ابھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن الخطاب، انی رسول اللہ ولست عاصیہ وہو ناصری
ولن یدیعنی ابدن، خطاب کے بیٹے میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ یہ تھا توکل، بھروسہ اللہ کی ذات پر کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے اپنے جس کام کے لیے مجھے بھیجا ہے وہ مجھ سے لے گا اور وہ مجھے ضائع نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بھرے ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے بھی وہی کہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزید کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب تھامے رہو، یعنی ساتھ رہو، یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے، یعنی کہ اپنے مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑنا، خواہ وہ ان کی کہی بھی کوئی بات تمہارے دل کو لگے یا نہ لگے، سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، کیونکہ واللہ آپ حق پر ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کی آیات نازل کی، یعنی سورہ فتح کی، جن میں اس صلح کو فتح مبین قرار دیا گیا، یعنی یہ جو صلح ہوئی ہے اس کو کھلی فتح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، جبکہ مسلمانوں کو ایسا لگ رہا تھا گویا وہ ہار گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پڑھ کر سنایا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ فتح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، یعنی ہاں۔ اس سے ان کے دل کو سکون ہو گیا اور وہ واپس چلے گئے۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اس تقصیر پر سخت ندامت ہوئی، یعنی جو انہوں نے غصہ کیا تھا، گرمی کی تھی، جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جواب کیے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال جواب کیے تھے اور غصے کا اظہار کیا تھا، تو اس پر انہیں بہت ندامت ہوئی، اور اس کی تلافی کے لیے انہوں نے بہت سے اعمال کیے، برابر صدقہ و خیرات کیا، روزے رکھے، نماز پڑھی، غلام آزاد کیے، یہاں تک کہ خیر کی امید بن گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مہاجر عورتوں کے لیے کیا باتیں طے کی گئیں، کہ جو مہاجر عورتیں ہوں گی وہ جب ہجرت کر کے آئیں گی تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں قرآن حکیم میں بھی سورہ ممتحنہ کی آیات نازل ہوئیں اور اس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ صلح مکمل ہو چکی اور لوگوں نے احرام کھول دیے تو کچھ مومن عورتیں آ گئیں۔ کہاں سے آئیں گے؟ قریش کی طرف سے۔ ان کے کافر سرپرستوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ انہیں واپس کیا جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دلیل کی بنا پر واپس کرنے سے انکار کر دیا کہ عورتیں معاہدے میں شامل نہیں ہیں، یعنی عورتیں آئی ہیں تو مسلمانوں کی پناہ لینا چاہتی ہیں تو انہیں واپس نہیں کیا جائے گا، کیونکہ معاہدے میں عورتوں کے بارے میں کچھ نہیں لکھا گیا تھا۔ ادھر اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن وآتوہم ما انفقوا ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن ولا تمسکوا بعصم الکوافر۔ اے اہل ایمان، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو، اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے۔ امتحان لو کوئی ٹیسٹ پیپر دے کر کے نہیں، بلکہ ان سے کچھ چیزوں کا اقرار لیا جائے گا۔ اگر وہ اپنے ایمان میں پختہ ہیں تو وہ اقرار کریں گی، اور اگر ایمان میں پختہ نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ ان باتوں کا اقرار نہیں کریں گی۔ اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے، بس اگر انہیں مومنہ جانو تو کفار کی طرف نہ پلٹاؤ، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں، البتہ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے اسے واپس دے دو، اور پھر تم پر کوئی حرج نہیں کہ ان سے نکاح کر لو، جبکہ انہیں ان کے مہر ادا کرو، اور کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو۔ یعنی یہ موقع تھا کہ جب مسلمانوں کو کافر عورتوں کو نکاح کرنے میں رکھنے سے منع کر دیا گیا، اور مسلمان عورتوں کو ان کے کافر شوہروں سے چھڑوانے کے لیے یہ شرط رکھی گئی کہ جو مہر ان کے کافر شوہروں نے ان کو دیے ہیں وہ تم ان کو واپس کر دو، اور اب مہر دے کر کے
باقاعدہ طریقے سے تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ یوں ایمان والی عورتوں کو کفار پر اور کافر عورتوں کو مومنین پر حرام کر دیا گیا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کا امتحان اس آیت کی روشنی میں لیتے تھے۔ کون سی آیت ہے یہ؟ سورۃ ممتحنہ کی ہی آیت ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں اور اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے کوئی بہتان گڑھ کر نہ لائیں گی، یعنی اپنی طبیعت سے کوئی بہتان گڑھ کر نہ لائیں گی، اور کسی معروف بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ چنانچہ جو عورت ان شرائط کا اقرار کرتی، اس سے آپ فرماتے قد بایعتکی، میں نے تم سے بیعت لے لی ہے۔ بیعت کیا ہے؟ ایک طرح کا عہد ہے کہ میں نے تم سے یہ وعدہ لے لیا ہے، یہ عہد لے لیا ہے۔ صرف زبان سے کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ نہیں فرماتے، یعنی مردوں سے جب بیعت لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ تھام کر ان سے بیعت لیتے، لیکن عورتوں سے مصافحہ نہیں فرماتے، صرف زبان سے ان سے اقرار کرواتے اور پھر اسے کفار کو واپس نہیں کرتے۔ نیز مسلمانوں نے اپنی کافر بیویوں کو طلاق دے دی اور مسلمان عورتوں کو ان کے کافر شوہروں سے علیحدہ کر دیا گیا۔ اور یہ کب ہوا؟ بیعت رضوان کے بعد صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ مسلمانوں کے معاہدے میں بنو خزاعہ کی شرکت۔ یہ بنو خزاعہ کون تھے؟ ایک قبیلہ تھا جو مسلمانوں کا پہلے سے بھی حلیف تھا، یعنی دوست، ایک طرح سے ان کا دوستی کا تعلق تھا۔ بنو خزاعہ نے پسند کیا کہ وہ اس معاہدے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے، چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہو گئے۔ یہ لوگ زمانہ جاہلیت سے بنو ہاشم کے حلیف چلے آ رہے تھے، جبکہ ان کے حریف بنو بکر قریش کے عہد میں داخل ہو گئے، یعنی بنو خزاعہ اور بنو بکر آپس میں ایک دوسرے کے حریف تھے، دشمنی تھی آپس میں ایک دوسرے سے۔ تو وہ بنو بکر جو تھے وہ قریش کے حلیف تھے، اور بنو خزاعہ جو تھے وہ بنو ہاشم کے حلیف تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے حلیف تھے۔ تو اس طرح سے قریش کے عہد میں وہ بنو بکر جو تھے وہ داخل ہو گئے، اور وہی فتح مکہ کا سبب بنے، جیسا کہ آگے آئے گا۔ کمزور مسلمانوں کے قضیے کا حل۔ رہے وہ مسلمان جو مکے میں تعذیب کا شکار تھے۔ تعذیب کا مطلب کیا ہے؟ کہ سزائیں دی جاتی تھیں، ان پر عذاب دیا جاتا تھا ان کو، یعنی کہ سزائیں دی جاتی تھیں۔ تو ان میں سے ابو بصیر نامی ایک صاحب چھوٹ کر مدینے بھاگ آئے، کسی طرح سے چھوٹ کر کے قید سے ان کی مدینے بھاگ آئے۔ قریش نے ان کی واپسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا۔ عہد کر چکے تھے، ایک عہد نامہ تحریر ہو چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر ابو بصیر نے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرا بھاگ کر سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، میرا ساتھی قتل کر دیا گیا اور بس میں بھی قتل ہی کیا جانے والا ہوں۔ اتنے میں ابو بصیر آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا تو سمجھ گئے کہ پھر واپس کیا جاؤں گا، لہٰذا وہ ساحل سمندر پر جا رہے، یعنی وہاں جا کر رہنے لگے، ادھر اور نہ ادھر نہ ادھر، بلکہ بیچ میں ساحل سمندر پر جا کر کے انہوں نے اپنا ٹھکانہ کر لیا۔ ادھر ابو جندل بھی چھوٹ کر ابو بصیر سے آن ملے، جن کا واقعہ بھی ہم نے پہلے پڑھا ہے۔ اس کے بعد قریش کا جو آدمی بھی اسلام لا کر بھاگتا وہ ابو بصیر سے جا ملتا، یعنی ان لوگوں نے ایک اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا ساحل سمندر پر، یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت اکٹھا ہو گئی۔ اس کے بعد قریش کا جو قافلہ بھی ملک شام جاتا، اس سے یہ لوگ ضرور چھیڑ چھاڑ کرتے، اس پر حملے کرتے، اس کا مال چھین لیتے، اس سے تنگ آ کر قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا اور قرابت کا واسطہ دیا کہ انہیں مدینے بلا لیں، یعنی یہ بیچ میں جو ہیں ہمارے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں، ہمیں ستاتے ہیں، تو اس سے اچھا آپ ان کو مدینے بلا لیجئے۔ اب جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا محفوظ رہے گا،
یعنی خود ہی انہوں نے اپنے معاہدے کی شرط کو منسوخ کیا کہ جو بھی اب آپ کے پاس آئے گا وہ محفوظ رہے گا، اور انہوں نے اس سے بہتر اس بات کو سمجھا کہ وہ چلا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس، ورنہ یہ جو ابو بصیر ہیں یہ اپنے پاس جو جماعت اکٹھی کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے، ہمارے سفر کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے۔ جو ہمارے تجارتی قافلے شام کو جاتے ہیں تو ان کو ساتھ یہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں اور ان کو لوٹتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینے بلا بھیجا، وہ آ گئے اور یہ مشکل حل ہو گئی۔ اسلامی دعوت کی رفتار پر اس صلح کا بڑا اثر ہوا۔ مسلمانوں کو عام عربوں سے ملنے اور انہیں اللہ کی دعوت دینے کا موقع ملا۔ چنانچہ لوگ بکثرت اسلام میں داخل ہوئے اور صرف 2 سال میں مسلمانوں کی تعداد اتنی ہو گئی کہ 19 برسوں میں نہیں ہوئی تھی۔ اکابر قریش، جو قریش کا نچوڑ اور عطر تھے، کون تھے وہ؟ عمر بن عاص، خالد بن ولید، عثمان بن طلحہ، اپنی رغبت اور مرضی سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دیتے ہوئے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، اسلام پر بیعت کی اور اس کی راہ میں جان و مال اور صلاحیت اور قدرت سب کچھ صرف کرنے کا وعدہ کر لیا۔ جب یہ لوگ خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مکہ قد القت الینا افلاز کبیدہا، مکے نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ تو 10 سال جنگ بندی کا جو وعدہ ہوا تھا تو اب اطمینان ہو گیا تھا نا کہ اب نہ ادھر سے جنگ ہوگی نہ ادھر سے جنگ ہوگی، تو مسلمانوں نے کھل کر دعویٰ کا کام کیا، اور اس کے نتیجے میں وہ لوگ جو مسلمانوں کے دشمن تھے لیکن صلاحیتوں کے اعتبار سے ایکسیلنٹ تھے، اپنے دور کے بہت زبردست لوگ تھے، جیسے عمر بن عاص تھے، خالد بن ولید جن کے بارے میں آپ نے بھی پڑھا کہ کس درجے میں تھے، وہ جنگی صلاحیتوں کے مالک تھے، اور جب مسلمان ہوئے تو کس درجے میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے اپنی جنگی صلاحیتوں کو صرف کیا اور دین کے کام آئے۔ اسی طرح عثمان بن طلحہ اور کئی نام ہیں جو آتے ہیں سیرہ کی کتابوں میں، یہ سب کے سب مسلمان ہوئے، اور اس سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کام تھا وہ بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں اس کو فروغ ہوا، اور دین بہت پھیل گیا۔ یعنی 19 سالوں میں اتنا نہیں پھیلا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے نبوت ملی تھی اس وقت سے لے کے اب تک اتنا نہیں پھیلا تھا جتنا ان 2 سالوں کے اندر دین کی اشاعت ہوئی اور لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ جو بات کہی جاتی ہے یہاں پر ایک طرح سے جھوٹ ثابت ہوتی ہے کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا۔ اگر تلوار کے زور سے اسلام پھیلا ہوتا تو اس موقع پر جنگ ہوتی اور بہت سارے کفار مارے جاتے اور مسلمان مکے پر قبضہ کر لیتے، لیکن اسلام پھیلا کس طرح سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اور مسلمانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات سے، اپنے وعدے کے پکے ایفاء عہد سے، اور اسی طرح کے دوسرے جو اخلاق کی بہترین خوبیاں ہیں ان کے ذریعے سے، اور یہ اس سلسلے کی ایک دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، یہیں پر انشاءاللہ تعالی ہم رکتے ہیں، سوالات آپ کے جو ہوں گے وہ ہم لیں گے انشاءاللہ۔ تو دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے زوم میٹنگ پر جو لوگ ہیں وہ اپنے سوالات کر لیں اور پھر انشاءاللہ تعالی باقی اور لوگوں کے سوالات۔ جی ہینڈ ریز کر لیجیے آپ لوگ جس کو بھی کوئی سوال ہے۔ جی زوم پر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کا انشاءاللہ تعالی جی وہ بھی ہم کر دیں گے ابھی سوال کا۔ جی الحمدللہ، آمین یا رب، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے جو لوگ بھی اس محفل میں شریک ہوتے ہیں۔ میں تو ہمیشہ اسٹوڈنٹس کی شکر گزار رہتی ہوں کہ اگر وہ نہ ہوں تو پڑھاؤں کس کو۔ تو اللہ ہم سب سے قبول کرے، پڑھنا بھی اور اس سے سبق لینا بھی۔ ٹھیک ہے،
آمین ثم آمین. تو آپ لوگ ہینڈ ریس کر لیجیے گا انشاءاللہ. کل کس تعلق سے اناؤنسمنٹ تھا ایک، انشاءاللہ آپ کے گروپ پر بھی اس کو بھیج دیا جائے گا، اس پروگرام کے متعلق فلائر یا جو کچھ بھی سسٹر معصومہ بہتر سمجھیں گی انفارمیشن. لیکن وہ یہ ہے کہ کل انشاءاللہ آپ کا ایک سیشن ہم رکھ رہے ہیں جو ہماری عید الاضحیٰ کا مہینہ ہمارے سامنے ہے اس وقت. مے بھی 8 جون سے یا پھر ہو سکتا ہے آپ کی طرف 9 جون سے شروعات ہوگی. چاند کا خیال رکھیے، اسی حساب سے ہمارے قمری مہینے شروع ہوتے ہیں. تو جو جس طرح سے رمضان کی 10 راتیں بہت اہم ہیں ہمارے لیے، اسی طرح سے ذی الحجہ